ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے بھارت میں، ٹھیک ہے، یا ادھر کرا رہا ہے ادھر کرا رہا ہے، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایسا کر کے اگر وہ ایسا کر رہے تو؟ دیکھیے پاکستان واضح طور پر پاکستان کی آرمی جنگ تو کر نہیں سکتی. کشمیر ریٹرک ہے، کشمیر پہ پاکستان آرمی 90% جسٹیفیکیشن ہے ان کی ایگزسٹنس کی کہ بھئی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو چھٹی، پھر کیوں چاہیے آپ کو آرمی؟ پھر تو پیچھے ایک چھوٹا ملک افغانستان رہ گیا. وہ ویسے بھی برادر اسلامی ملک ہم کہا کرتے تھے، ویسے اس سے آج کل زیادہ خطرہ ہے، بھارت سے بھی زیادہ، وہ ایک الگ بحث ہے. اب چکر یہ ہے کہ اب کشمیر میں یہ جا کے یا بھارت کے ساتھ جنگ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ 71 میں یعنی یہ آج کا بھارت تو بڑا ماڈرن ہے اپنی ملٹری ایکوپمنٹس اور ملٹری ڈیولپمنٹس کے اعتبار سے. 71 میں یہ 93,000 پرزنرز آف وار بن گئے تھے 71 میں، یعنی کتنے سال پہلے کی بات ہے، 42-43 سال پہلے کی. تو اگر 42-43 سال پہلے ان کی یہ اوقات تھی تو اب یہ کس اوقات پہ کھڑے ہوں گے؟ ابھی آپ ہی کے سامنے بالا کوٹ میں وہ یہ چلیے جی یہ ہے کہ انہوں نے وہ طیارے آئے، یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا کیمپ، بھارت کہتا ہے چلیے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. بھئی یہ تو کافی ہے نا شرم کے لیے کہ آپ کے سوورن کنٹری میں گھسے بھارت کے درجن کے قریب طیارے 80 to 90 کلومیٹر ان سائڈ آئے، واپس گئے، کچھ نہ کر سکے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں تو جتنا وہ تیل ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا. تو پھر یہ رستہ ٹیررزم کا ہی رہ گیا نا، پراکسی ٹیررزم کا رہ گیا. اب بھارت کی جو پچھلی سرکاریں ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی تھیں اپنے نیریٹو کے اعتبار سے، وہ پتہ نہیں کیوں ہوتی تھی، مجھے خیر اندازہ ہے، میں اس کیوں کی بحث میں پھر کبھی جاؤں گا. تو وہ بس نہ ایسے ہی پاکستان کے وہ آ جاتے تھے، پاکستان کی بریانی اور غزل کے وہ دھوکے میں. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، پیس ٹاک کر لیتے ہیں. مودی صاحب نے کہا کہ پیس ٹاک کرتے رہے. مودی صاحب اپنی پہلی سرکار میں نواز شریف سے ملنے بغیر انویٹیشن کے آئے، اتنا بڑا پولیٹیکل رسک لیا. پھر اس کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا وہ ان کے ہاں. تو انہوں نے یہ طے کیا، مودی سرکار کے آخری 2-2.5 سال میں انہوں نے طے کیا کہ انف از انف. اب جو دوسری سرکار ہے ان کی، اس میں بھی وہی ایٹیچیوڈ ان کا چلا آ رہا ہے. اب یہ کیا کریں؟ اب یہ زیادہ سے زیادہ شور ڈالیں گے، یو این او میں جا کے تقریر کریں گے. اب who cares about that؟ تو پھر ان کے پاس رستہ یہ ہے کہ انفلٹریٹ کریں. فائدہ آپ نے پوچھا کیا ان کو فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پیسے آئیں گے نا. اگر یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو آرمی کس اعتبار سے اپنی وہ بنائیں گے، اپنی ریکوائرمنٹ بنائیں گے کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے، عوام، غریب عوام کا بجٹ ہم نے کھانا ہے. تو وہ یہی ہے کہ بھئی کشمیر ہے، بھارت ہمارے سر پہ سوار ہے، اور کچھ کاروائیاں ہوں گی، کچھ لوگ مریں گے ایل او سی پہ، کچھ یہ بندے گھسائیں گے، آئیں گے، شاہ محمود قریشی کشمیر 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 کریں گے، عمران خان صاحب کشمیر کی گردان کریں گے، تو جسٹیفائی ہوگا. تو یہ فائدہ ہے صرف پیور پیٹی پرسنل انٹرسٹ کے لیے. افغانستان کا میس ذرا اور ہے. وہ سوویت آئے، پھر ان کی لاٹری نکلی ضیاء اللہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے، پھر وہ سارے کا سارا 79 سے لے کے پھر یہ بیچ میں لاٹری جب خراب ہوئی تو پھر انہوں نے طالبان کو کیا، اور پھر وہاں پہ امریکنز نکل آئے، پھر یہ 9/11 ہو گیا، پھر ایک اور لاٹری نکلی ان کی. تو وہ لاٹریاں 2 ہو گئیں، اب لاٹری نہیں نکل رہی. ان کا یہ خیال تھا کہ افغان پیس پروسیس میں لاٹری نکلے گی، وہ نہیں نکلی اب. تو اس سارے کھیل میں ان کا یہ تھا کہ اگر ہم کاروائیاں کریں گے، بم دھماکے کریں گے، افغانستان میں اٹیک کریں گے، جو ابھی بھی ہوتے ہیں آن اینڈ آف، تو ہماری کوئی ویلیو ہوگی نا. دیکھیے نا، ایک جو دادا گیر ہوتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے، وہ جب تک محلے میں یا اس علاقے میں کوئی بم نہیں پھاڑے گا تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کا کاروبار نہیں چلے گا. تو اس سے پاکستانی غریب عوام بیچاری جو ہے نا وہ پس رہی ہے ان کے دادا گیری کی وجہ سے. کرنے کے یہ کچھ قابل نہیں ہے یہ اپنے ہی بھاٹی گیٹ کے محلے میں بڑکے لگانے کے. بھاٹی گیٹ سے باہر نکل کے یہ بڑک لگا کے تو ذرا دکھائیں. اب کسی جگہ پہ ان کی بڑک نہیں چلتی، ایون افغانستان کے بارڈر پہ نہیں چلتی. وہ وہاں سے ایسا خوفناک اٹیک ہوتا ہے کہ یہ بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، چھوٹا ملک ہے ان کی نسبت. تو وہ وہاں نہیں چلتی. تو بھارت تو اب مودی جی کے سرکار میں تو اب یہ بھول جائیں کہ کسی قسم کا یہ کوئی بڑا وینچر کر سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اگر ہم چائنا کی بات کریں کہ چائنا کے ساتھ جو انڈیا کی ٹینشن اس وقت چل رہی ہے کہ امریکہ نے اپنی ہر جنگ جو ہے وہ کہیں اور لڑی ہے، تو اب جیسے امریکہ اور چائنا کا ٹسل ہے بیچ میں بیسیکلی،
تو وہ انڈیا کو بیچ میں استعمال کر رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کو لڑا کے کہ یعنی وہ انڈیا آف کورس چائنا کو سپورٹ، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا جو ہے امریکہ کو، تو وہ امریکہ کی جنگ جو ہے جیسے ہم بیچ میں پڑے تھے امریکہ کی جنگ میں افغانستان میں، اور ادھر پاکستان بھگت چکا ہے نا، تو وہی چیز اب انڈیا کے ساتھ ہونے تو نہیں جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سب ٹینشن نہ ہو، چائنا کے ساتھ نہ ہو ٹینشن، پاکستان کے ساتھ ٹینشن نہ ہو، تو ان کے ہتھیار کون خریدے گا؟ اور پھر یہ لوگ دونوں کنٹریز آگے پروگریس کر سکتے ہیں، پاکستان بھی کر سکتا ہے تھوڑی بہت، اور تھوڑی بہت طرح سے بھارت بھی کر سکتا ہے، اگر ہم یہ اپنے ڈسپیوٹ ختم کریں کسی طریقے سے، اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تان کے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہو، لیکن امریکہ اور کینیڈا بھی تو رہتے ہیں نا، اور اسی طرح سے کئی کنٹریز ہیں، تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے، پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ رہا وہ امریکہ اور بھارت کے ریلیشن شپ سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان جب ان کی جہادی جنگ میں شامل ہوا تھا، پھر وار آن ٹیرر، جہادی جنگ سوویت کے خلاف جو تھی 79 سے، پھر 9/11 کے بعد ان کی وار آن ٹیرر سے، تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی تھیں۔ کہنے کو تو یہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم خام خواب کی جنگ کیسا بنے، یہ آپ صبح و شام عمران خان سے جو اس وقت پپٹ ہیں آرمی کے، وہ یہی بولتے رہتے ہیں، ایک زمانے میں جو ISPR کے جنرل آصف غفور ہوتے تھے وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اب ذرا ISPR میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، تو یہ نیریٹو کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن یہ چونکہ ان کا اپنا کاروبار تھا، جہاد فی سبیل اللہ پاکستان آرمی کا لوگو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کوئی بھی دکان ہوتی ہے نا، جیسے ہمارا اسٹوڈیو تو میں باہر لگایا بورڈ ٹیگ ٹی وی، ٹھیک ہے، لیڈنگ ساؤتھ ایشین چینل، تو ان کے باہر بورڈ لگا ہوا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی یہ ان کی دکان ہے جس کا کام ہے، کاروبار ہے اللہ کے نام پہ جہاد کرنا۔ تو ان کا تو کلائنٹ تھا امریکہ 79 میں بھی اور 9/11 کے بعد بھی، تو ان کو تو یہ تو آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج بھی کوئی خداوند کریم ان کو جہاد کے کاروبار کی کوئی دے، اپرچونٹی دے، تو یہ کود کے اس میں گھسیں گے۔ پہلے 70,000 لوگ کہتے ہیں ہمارے اس جہاد کی وجہ سے مرے تھے، اب بے شک 1,70,000 مر جائے، ان کو پرواہ ہے، ان کا کاروبار چلے، تو یہ تو اس کے لیے منتظر علیحدہ، یہ صورتحال بالکل مختلف ہے، بالکل کمپیئر ہے۔